جیسے ہی داؤد نے اشارہ کیا ان دونوں کے نیچے سے زمین کھسکی اور وہ دونوں نیچے گڈھے میں جا گرے جہاں کاکروچ اور بچھو تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان حشرات اور جانوروں نے ان دونوں پر چڑھنا اور کاٹنا شروع کر دیا۔ آہ! دونوں کے دل لرزا دینے والی چیخیں وہاں گونج اٹھی تھی۔ داؤد ہمیں جانے دو، داؤد پلیز، میں ماں ہوں تمہارے بچوں کی۔ رحمہ حلق کے بل چیخی، ڈر کے مارے وہ بے ہوش ہونے کو تھی۔ تم نے رحم کیا اپنے سگے بچوں پر، میری مہر پر؟ تمہاری وجہ سے میں آج مہر سے دور ہوں، تو پھر میں تمہیں کیسے خوشیوں میں رہنے دیتا جو فساد کی جڑ ہے؟ اس نے صفاق لہجے میں کہتے گڈھے پر جالی کھسکا دی۔ داؤد مجھے نکالو ورنہ میں تمہیں اندر کروا دوں گا، تو جانتا نہیں ہے مجھے۔ شمس چیخا، بھونکتا رہ، کیونکہ کتوں کا کام تو بھونکنا ہی ہے، اور ویسے بھی اپنی عزت پر میلی نگاہ رکھنے والے کا میں یہی حال کرتا ہوں۔ داؤد وہاں سے یہ کہتا جا چکا تھا جبکہ پیچھے صرف ان دونوں کی دردناک چیخیں اور مدد کی پکار رہ گئی تھی۔ سب اپنے انجام کو پہنچ گئے تھے، بس انتظار تھا تو مہر کا، جو اسے روٹ کر پتہ نہیں کہاں چلی گئی تھی۔ وہ دونوں آدھے گھنٹے کا سفر کر کے اس ہسپتال میں موجود تھے جہاں ہارٹ تھا۔ وہاں بھی لوگوں کی ایک ہی رٹ تھی، پیسہ۔ خدا را رحم کرے، میرا بچہ موت کے منہ میں ہے، وہ ہم انتظار نہیں کر سکتے مہر، اس نے اشک بہاتے کہا۔ صبح سے بھاگ دوڑ کرتے اسے چکر آنے لگے تھے۔ وہ گینے لگی تو یحییٰ نے اسے کندھوں سے تھاما۔ بی بی، پیسے تو پیسے ہیں، ہمیں دو اور لے جاؤ دل۔ 3 لاکھ وہ جمع کروا چکا تھا، باقی بچے تھے 2 لاکھ جن کا انتظام نہیں ہو پایا تھا۔ یہ انگوٹھی رکھ لیں، یہ ہیرے کی ہے۔ ابھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ اسے بیچ کر پیسے لا سکے، میں یہ دوبارہ لے جاؤں گی۔ مہر نے داؤد کی دی ہوئی ہیرے کی انگوٹھی کو بطور گروی رکھوایا کہ نہ کرتے بھی اس لڑکے کو ماننا پڑا۔ وہ آنسو پہنچتے وہاں سے کسی سے ٹکرا کر گزری، مگر اس کے پاس پلٹنے کا وقت نہ تھا۔ اگر پلٹ کر دیکھتی تو پتہ چلتا کہ وہ شخص کوئی اور نہیں داؤد ہے۔ مہر کو اپنے سے دور جاتا دیکھ داؤد کے منہ سے شکستہ لفظ نکلے۔ داؤد بے یقینی کے عالم میں مہر کو دیکھے جا رہا تھا۔ کیا وہ مہر ہی تھی؟ اس کی مہر، اس کی بیوی، اس کی محبت؟ اور اگر تھی تو پھر اس کے ساتھ کون تھا؟ نہیں، وہ مہر نہیں ہو سکتی، اس نے سرگوشی کی، مگر میری آنکھیں مہر کو پہچاننے میں دھوکہ نہیں کھا سکتی، اس نے کشمکش کے عالم میں خود سے کہا۔ سر آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ میں نے ابھی مہر میم کو یہاں سے جاتے دیکھا ہے۔ جنید ہڑبڑا کر اس کے پاس آتا بولا، چہرے پر جوش کے تاثرات تھے۔ تو وہ مہر ہی تھی، داؤد ہولے سے بڑبڑایا۔ سر اگر آپ نے میم کو دیکھ ہی لیا تھا تو ان کو روکا کیوں نہیں؟ جنید نے جھنجھلا کر پوچھا تو داؤد ہوش میں آیا اور فوراً باہر کو بھاگا جہاں اب مہر کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ شٹ، میں ایسی غلطی کیسے کر سکتا ہوں؟ میری مہر میرے سامنے تھی اور میں اسے چھو تو کیا مل بھی نہیں پایا۔ تف ہے تجھ پر داؤد، تف ہے، اس نے ماتھا مسلتے کہا۔ سر وہ یہاں کیا کرنے آئی تھی؟ کیا آپ نے دیکھا؟ جنید نے فوراً داؤد سے پوچھا جو چونک کر سیدھا ہوا اور اندر ریسیپشن کی طرف بھاگا۔ وہ لڑکی کیا کرنے آئی تھی یہاں؟ داؤد نے پھولتے سانس کے درمیان پوچھا۔ او بھئی صبر، یہاں تو کتنی لڑکیاں آئیں، تم کس کی بات کر رہے ہو؟ اب کیا میں ہر لڑکی کا حساب رکھوں گا؟ اس نے تپ کر آگے سے جواب دیا تو داؤد دانت کچکچا کر رہ گیا۔ میں اس لڑکی کی بات کر رہا ہوں جس نے ہیرے کی انگوٹھی تمہیں دی ہے، میں نے خود دیکھا ہے۔ اب سچ بتاؤ وہ یہاں کیوں آئی تھی؟ داؤد کے سرد لہجے میں کہنے پر اس نے اوپر سے نیچے تک داؤد کو دیکھا۔ کون ہو تم بھائی، اور میں تمہیں کیوں بتاؤں؟ اس نے مشکوک لہجے میں پوچھا تو داؤد کو اپنا صبر صاف ہاتھوں سے چھوٹتا محسوس ہوا۔ دیکھ صاف بتا رہا ہوں، جو یہاں سے گئی ہے وہ میری بیوی تھی، اور اگر اب تو نے دوسرا سوال کیا تو تم کسی سے کچھ پوچھنے کے لائق نہیں رہو گے۔ اب جلدی بتا دے کہ وہ کیا کہہ کر گئی ہے، ورنہ اگلے سیکنڈ مجھے تجھے اوپر پہنچانے میں ایک لمحہ نہیں لگے گا۔ اس نے اپنی جیب سے پستول نکال کر اس کی کمر سے لگاتے مسکراتے لہجے میں کہا، یہاں تک کہ اس آدمی کا سانس تک سوکھ گیا تھا۔ بتاتا ہوں، اس نے فوراً سب فرفر بتا دیا۔ وہ عورت اپنے بچے کے ٹرانسپلانٹ کے لیے دل مانگنے آئی تھی، مگر اس کے پاس پیسے نہیں تھے، تبھی وہ مجھے اپنے ہیرے کی انگوٹھی گروی رکھوا کر گئی ہے تاکہ جب اس کے پاس پیسے ہوں تو وہ مجھے لوٹا دے، اس نے تھوک نگلتے کہا۔ بچہ؟ کون سا بچہ؟ مہر اور میرا تو کوئی بچہ نہیں، پھر مہر کس کے ساتھ تھی؟ داؤد کا سر پھٹنے کو ہوا تھا۔ جنید کچھ بھی کرو ڈھونڈو مہر کو، ورنہ مجھے کچھ پتا نہیں کہ میں کیا کر بیٹھوں گا، اس نے شکستہ لہجے میں کہا اور باہر کی طرف چل دیا۔ پیچھے جنید اسے تعصب سے جاتا ہوا دیکھنے لگا۔
مہر لوگ جیسے ہی دل لے کر وہاں پہنچے، ڈاکٹر زمارے کو آپریشن تھیٹر لے گئے تھے۔ 4 گھنٹے دیکھ چکے تھے مگر ڈاکٹرز کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ مہر کا پریشانی سے برا حال تھا۔ بہادر خان اور یحییٰ دیوار سے ٹیک لگائے پریشانی کے عالم میں کھڑے تھے، جبکہ گلمینے کو بار بار بے ہوشی کے دورے پڑ رہے تھے۔ اس لیے اسے نیند کا انجیکشن لگا کر مہر وارڈ میں چھوڑ آئی تھی اور خود آپریشن تھیٹر کی لال روشنی کو دیکھ رہی تھی جہاں اس کی جان اٹکی تھی۔ زمارے اسے اپنے بچوں کی طرح عزیز تھا۔ جب بھی وہ اسے مورے کہہ کر پکارتا تو اسے ہمیشہ ریان اور ایان کی یاد آتی تھی، اور اب وہ اس کے ساتھ نہیں تھا تو وہ خود کو تنہا محسوس کر رہی تھی۔ ڈاکٹرز باہر آئے تو وہ سب فوراً ڈاکٹرز کی طرف لپکے۔ ڈاکٹر، زمارے کیسا ہے؟ اب ٹھیک تو ہے نا وہ؟ سب نے ایک ساتھ سوال کیا تھا، جبکہ ڈاکٹر تعصب سے انہیں دیکھنے لگا۔ آئی ایم سوری ٹو سے مہر، زمارے کی باڈی آگے سے رسپانس نہیں کر رہی۔ ہم نے ہارٹ تو ٹرانسپلانٹ کر دیا ہے مگر ہمیں ڈر ہے کہ وہ کوما میں جا چکا ہے۔ ڈاکٹر کے لفظوں نے اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی تھی کہ وہ پیچھے کو لڑکھڑائی۔ یحییٰ بھی نیچے بیٹھ چکا تھا، اس میں کھڑے ہونے کی سکت باقی نہ بچی تھی۔ اب بھلا وہ گلمینے کو کیا جواب دے گا جس کی امیدیں اسی سے ٹکی تھیں؟ جنید، بچے کہاں ہیں؟ داؤد نے گھر آتے ہوئے خاموشی محسوس کی تو پوچھا۔ سر، بوا آپ سے پوچھ کے ہی تو بچوں کو دوسرے علاقے میں اپنے گھر لے گئی ہیں تاکہ بچوں کا دل بہل سکے، کیونکہ وہ مہر میڈم کے جانے سے کمرے کے ہو کر رہ گئے تھے، یہاں تک کہ ان کی طبیعت بھی کافی بگڑ گئی تھی۔ آپ سے وہ ملنا نہیں چاہتے تھے، تبھی تو انہیں بوا اپنے ساتھ لے گئیں، اور آپ نے بھی اجازت دے دی تھی بچوں کے کہنے پر۔ جنید نے اسے یاد دلایا تو داؤد کو یاد آیا۔ وہ سر جھٹک کر رہ گیا۔ مہر کے جانے کے بعد ان کے گھر کا شیرازہ بکھر کر رہ گیا تھا۔ مہر تھی تو خوشیاں تھیں، اور اب مہر نہیں تھی تو خوشیوں کا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا۔ پلیز واپس آ جاؤ مہر، داؤد نے اپنے دل میں کہا۔ دروازہ کھٹکنے کی آواز پر مہر، جس نے گلمینے کو بمشکل ہی سلایا تھا، چونک کر اٹھی۔ زمارے کی حالت کے بعد گلمینے پاگل ہو کر رہ گئی تھی، گھنٹوں گھنٹوں روتی رہتی یا پھر زمارے کی تصویروں کو ہی دیکھتی رہتی۔ وہ خود کو زمارے کی حالت کا قصوروار سمجھنے لگی تھی، مگر اس وقت میں مہر نے اس کا پورا ساتھ دیا تھا۔ مہر اس پر لحاظ صحیح کرتے باہر گئی، اور جیسے ہی اس نے باہر کا دروازہ کھولا تو سامنے موجود چہروں کو دیکھ کر اس کا دل ایک لمحے کو دھڑکنا بھول گیا تھا۔ ان 2 چہروں کو دیکھنے کی اس نے کتنی تمنا کی تھی، اور یہ تمنا، یہ خواہش اس کی اب جا کر پوری ہوئی تھی۔ کیا خواب اس طرح بھی حقیقت میں بدلتے ہیں؟ اس نے آنسو بہاتی آنکھوں سے انہیں دیکھتے سوچا، جو ماما کی گردان کرتے لمحے کی بھی دیر کیے بغیر اسے جا لپٹے تھے۔ ماما، کہاں چلی گئی تھی آپ؟ آپ کو پتہ ہے کہ ہم کتنا ڈر گئے تھے، ایان نے روتے ہوئے کہا۔ ماما، اب ہم آپ کو کہیں نہیں جانے دیں گے۔ بابا نے آپ کو بہت ڈھونڈا مگر آپ کہیں نہیں ملی۔ ریان نے اپنے آنسو صاف کرتے اس کا دامن کس کر ہاتھوں میں دبوچتے کہا، جیسے اس کے چلے جانے کا ڈر ہو۔ وہ دونوں ہی اسے چھوڑنے کا نام نہیں لے رہے تھے، جبکہ مہر نے خود بھی انہیں محبت سے اپنی چھاؤں میں بٹھایا ہوا تھا۔ میرے بچے، میرے پیارے بچے، وہ ان کا بار بار ماتھا چومتی۔ ممتا کی پیاس تھی کہ بجھ ہی نہیں رہی تھی۔ لیکن تم لوگ یہاں پہنچے کیسے؟ کس نے بتایا تمہیں کہ میں یہاں ہوں؟ اس نے ایک دم چونکتے ہوئے ان دونوں کو پیچھے کرتے مشکوک لہجے میں پوچھا۔ اگر وہ اس تک پہنچ چکے تھے پھر تو داؤد بھی آسانی سے اس تک پہنچ سکتا تھا، اور اس بات نے اسے پریشان کر دیا تھا۔ میں لے کر آئی ہوں انہیں یہاں۔ اس نے دروازے کی طرف چونک کر دیکھا تو بوا نے اندر داخل ہوتے ہوئے نام آنکھوں سے کہا، بوا آپ؟ اس نے حیرانی سے کہا، کیونکہ یہاں کا پتہ تو اس نے بوا کو بھی نہیں دیا تھا۔ ڈرو مت بیٹا، تمہارے یہاں ہونے کا علم داؤد کو نہیں ہے۔ مجھے تو بچوں نے تمہارا پتہ دیا اور میں فوراً انہیں تمہارے پاس لے آئی۔ تمہاری دوری سے بچے کملا کر رہ گئے تھے، نہ کھانے کی ہوش نہ پینے کی، یہاں تک کہ داؤد سے بات کرنا تک چھوڑ چکے تھے کہ جب تک ہماری ماں کو واپس نہیں لاؤ گے تب تک بات نہیں کریں گے۔ بوا کے کہنے پر ایک نظر اس نے ریان اور ایان کو دیکھا، جو بے انتہا خوشی سے اسی کو دیکھ رہے تھے۔ سوتیلے تھے وہ، اور اس دنیا میں سب سے بڑھ کر قدر بھی اس کی انہی 2 رشتوں نے کی تھی۔ اس کے لیے اپنے سگے باپ تک سے ناراضگی مول لے لی تھی۔ بیٹا ایسا کیوں کیا آپ نے؟ مہر نے انہیں گلے لگا کر نم آنکھوں سے پوچھا۔ کیونکہ ہماری ماما سب سے بیسٹ ہیں، اور آپ بھی تو ڈیڈ سے ناراض ہو کر گئی تھی کیونکہ انہوں نے گندی آنٹی کی وجہ سے آپ کو ڈانٹا، تو پھر ہم ان سے کیوں بات کرتے؟ ایان نے منہ بسوڑتے کہا تو ایک بھولی بھٹکی مسکراہٹ اس کے چہرے پر آ ٹھہری تھی۔ تم لوگوں نے ابھی تک بتایا نہیں کہ تم لوگوں کو یہاں کا پتہ کیسے ملا؟ ان دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور اس بات میں سر ہلا کر مہر کی طرف دیکھتے یک زبان ہو کر بولے،
ہمیں آپ کے بارے میں زمارے نے بتایا تھا۔ زمارے نے؟ وہ ششدر رہ گئی تھی۔ وہ معصوم تو کوما میں تھا، پھر یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ وہ بے چینی سے بولی۔ 1 ویک پہلے اس کی ویڈیو کال آئی تھی، پھر اسی نے ہمیں بتایا تو ہم بھی شوق ہوئے، لیکن جب اس نے آپ پر کیمرہ کیا تو پھر ہمیں یقین آیا کہ آپ واقعی یہاں ہیں۔ اس نے ہم سے کہا تھا کہ جتنا جلدی ہو سکے یہاں آ جاؤ، اب اپنے دوست کو اداس نہیں دیکھ سکتا۔ ریان نے بتایا تو وہ اداس ہو گئی۔ کچھ دنوں میں جو بچہ اس کی جان بن گیا تھا، اس کی اداسی دور کرنے کے لیے اس نے اتنے جتن کیے، اور اب جب اس کی اداسی دور ہو گئی تھی تو وہ خود اس سے بہت دور چلا گیا تھا، جس نے مہر کے دل کو اور غمگین کر دیا تھا۔ مگر ماما وہ کہاں ہے؟ ان دونوں کے پوچھنے پر اس نے ایک نظر ان دونوں کو دیکھا اور بولی، بیٹا بھائی کی طبیعت خراب ہے نا، اس لیے وہ ہاسپٹل گیا ہے، جب ٹھیک ہو جائے گا تو فوراً آ جائے گا۔ اس نے اپنے آنسو زبردستی صاف کرتے کہا۔ کیا ماما اس کی طبیعت زیادہ خراب ہے؟ ریان نے پریشانی سے پوچھا تو ریان بھی اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ ساری باتیں ادھر ہی کر لو گے یا اندر بھی چلو گے؟ چلو آؤ اندر، میں اپنے بچوں کو ان کی پسند کی چیزیں بنا کر کھلاتی ہوں۔ اس نے ریان کی بات کو نظر انداز کرتے کہا۔ وہ اس کی حالت دیکھ جان چکی تھی کہ مہر صرف اکیلی نہیں تھی بلکہ اس کے ساتھ ایک اور جان بھی جڑی تھی، اور وہ خوش تھی کہ چلو کوئی کڑی تو ہے داؤد اور مہر کے درمیان جو انہیں ملانے کا ذریعہ بنے گی۔ مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ مہر یہ ذریعہ بھی ختم کر دے گی۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، یحییٰ داؤد کے بچوں کو دیکھ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا۔ یہ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس نے مہر کو دیکھتے سنجیدگی سے کہا، جسے چپی لگ چکی تھی، کیونکہ یحییٰ نے اسے داؤد سے جڑی ہر چیز سے دور رہنے کا کہا تھا۔ کیا داؤد بھی جانتا ہے کہ یہ دونوں یہاں ہیں؟ کیا وہ تمہارے اس پتے سے واقف ہو چکا ہے؟ یحییٰ نے سنجیدگی سے کہا۔ نہیں، داؤد کو نہیں پتا کہ یہ لوگ یہاں ہیں، اور انہیں بھی زمارے نے ہی یہاں کا پتہ دیا تھا۔ زمارے کے ذکر پر یحییٰ کی آنکھوں میں درد اٹھا تھا، جو کہ ناقابل برداشت تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ایسی حرکت صرف زمارے ہی کر سکتا ہے۔ اپنے بچے کی ہر ایک عادت سے واقف تھا۔ بہرحال جو بھی تھا، یحییٰ مہر پر کوئی بھی دباؤ نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ مہر خود اپنی رضامندی سے اپنی زندگی کا فیصلہ کرے، اس لیے وہ اسے وہیں چھوڑ کر کمرے میں چلا گیا جہاں اسے اپنی بیوی کو زیادہ سے زیادہ وقت دینا تھا۔ مہر انہیں اندر لے کر گئی اور ان دونوں کی پسند کا کھانا بنا کر آج مہر نے ان دونوں کو اپنے ہاتھوں سے کھلایا تھا، جنہوں نے نہ جانے کتنے ماہ بعد پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا، اور کھاتے بھی کیوں نہ، کھلانے والی ان کی ماں جو تھی۔ بوا نے بھی مہر کے کہنے پر چپ سادھ لی تھی۔ نہ ہی مہر کے وہاں ہونے کا کسی کو علم تھا، نہ ہی کسی نے بتایا۔ حمزہ اور رمشا اسے لاکھ سمجھاتے کہ داؤد کے پاس لوٹ جائے، مگر وہ بھی اس بار ضد پر اڑی تھی کہ داؤد اسے خود ڈھونڈے اور اپنی محنت سے گھر لے جائے۔ وہ نہیں چاہتی کہ کوئی تیسرا ان کے درمیان آئے، کیونکہ اب کسی بھی طرح مہر اپنی عزت نفس پر کوئی ٹھیس برداشت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ داؤد ایک بار ہی اس کے پاس آئے اور ساری تلخیاں ان دونوں کے درمیان سے مٹا دے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وقت گزرتا چلا گیا، اور 3 ماہ کیسے گزر گئے پتہ ہی نہ چلا۔ آج مہر کی ڈلیوری تھی۔ سب پریشان حال آپریشن تھیٹر کے باہر کھڑے تھے۔ اس عرصے میں گلمینے نے مہر کا اپنی سگی بہنوں کی طرح خیال رکھا تھا۔ زمارے کے بے ہوش وجود کے پاس وقت گزارنے کے ساتھ وہ مہر کا بھی بھرپور خیال رکھتی۔ وہ جانتی تھی کہ اس وقت میں مہر کو داؤد کی ضرورت ہے، مگر اس کی عدم موجودگی میں گلمینے نے اس کا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ وہ اسے کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہونے دیتی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کی دوری برداشت کر رہی تھی، مگر وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ مہر بھی اپنا بچہ کھو دے، اس لیے وہ تمام تر سہولیات اسے فراہم کرتی جو کبھی اسے میسر نہ تھیں۔ اب بھی وہ پریشانی سے باہر کھڑی اس کے لیے دعا گو تھی جب ڈاکٹر دروازہ کھول کر باہر آئی اور ایک گول مٹول سا سرخ و سفید وجود لا کر یحییٰ کی باہوں میں دیا۔ مبارک ہو، رحمت آئی ہے۔ یحییٰ کی خوشی کے مارے آنسوؤں سے لبریز آنکھیں چھلک پڑی تھیں۔ رمشا اور حمزہ بلونز اور پارٹی پاپرز لے کر دھاوا بولتے ہوئے اندر داخل ہوئے تھے، جہاں مہروش نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے انہیں دیکھ رہی تھی۔ رمشا اور حمزہ نے غبارے اطراف میں لگا دیے تھے، جبکہ ریان اور ایان نے ایک ساتھ پارٹی پاپرز پھوڑے تھے، جس سے چاروں طرف کا ماحول خوشگوار بن گیا تھا، جبکہ بہادر خان اس خوبصورت لمحے کو فون میں قید کر رہا تھا۔ گلمینے بھی مہر کی خوشی میں خوش تھی۔ یحییٰ نے سب سے پہلے اپنی گود میں بھرا نازک وجود جا کر مہروش کی گود میں ڈالا، جسے دیکھ کر مہر کی آنکھیں چھلک پڑی تھی۔ اس بچی نے پہلی بار آنکھیں کھولتے مہر کو گھور کر دیکھا۔ ماں کے لمس نے اسے اٹھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ بالکل اپنے باپ پر گئی تھی۔ اس کی شکل ہو بہو داؤد سے ملتی تھی،
جسے دیکھ کر مہروش اور افسردہ ہو گئی تھی، مگر اس نے اگلے ہی لمحے اپنی اداسی کو جھٹکا اور اس پیاری سی پری کا ماتھا چوما اور اپنے اندر تک سکون اترتا محسوس کیا، مگر یہ سکون صرف کچھ ہی لمحوں کا تھا۔ مہر نے گہری سانس بھرتے اپنے فیصلے پر عمل کرنے کا سوچا اور اپنی جگہ سے ہمت کرتی اٹھی۔ ڈر سے اس کے چہرے پر ضبط کے تاثرات ابھرے تھے۔ سارے اسے وہیں رکنے کا کہنے لگے، مگر وہ ہر ایک کی بات کو نظر انداز کرتی اٹھی۔ مہر، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ لیٹ جاؤ، ابھی سٹیچز تازہ ہیں، تمہیں درد ہوگا۔ رمشا نے اسے گھرک کر کہا، مگر وہ اس کی بات پر دھیان دیے بغیر بمشکل اپنے پیروں پر کھڑی ہوئی اور اس بچی کا ننھا وجود لے جا کر گلمینے کی طرف بڑھی، جو دروازے میں کھڑی نم آنکھوں سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ ایک دم اچانک مہر کو اپنی طرف آتا دیکھ کر وہ حیران ہوئی، چونکی تو تب جب مہر نے اس پری کا وجود اس کی گود میں ڈال دیا۔ گلمینے حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ آخر مہر چاہتی کیا ہے۔ مہر، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ گلمینے نے مہر کو روکنا چاہا۔ میں وہی کر رہی ہوں جو مجھے کرنا چاہیے، ایک بیٹی کو اس کی ماں سے ملوا رہی ہوں۔ اس کی بات پر گلمینے کی آنکھوں سے آنسو بے مول ہوتے گرتے چلے گئے۔ رمشا نے حیرت سے حمزہ کی طرف دیکھا، جو سمجھتے ہوئے اسے تسلی دینے لگا تھا۔ یحییٰ بھی حیرت زدہ تھا۔ کتنا بڑا دل تھا اس لڑکی کا، جو اپنی جگر کے ٹکڑے کو کسی اور کی گود میں ڈال رہی تھی، صرف اس عورت کا احساس کرتے ہوئے جو اپنے بچے سے دور تھی اور اس کی دوری برداشت کر رہی تھی۔ مہر، امی سے نہیں لے سکتا، ام تمہارے بچے کو تم سے دور کیسے کر سکتا ہے بھلا؟ ام بھی ایک ماں ہے، ام بھی جانتا ہے کہ اپنے جگر کے ٹکڑے کو اپنے سے دور کرنا لاکھوں کروڑوں بار مرنے کے مترادف ہے۔ اس نے روتے ہوئے مہر کو سمجھانا چاہا، جو اس سے مصنوعی غصے سے گھورنے لگی۔ تو کیا تمہیں میری بیٹی پیاری نہیں لگی جو تم اس طرح کہہ رہی ہو؟ اس کی بات پر گلمینے نے تڑپ کر اسے دیکھا اور نفی میں سر ہلایا۔ یہ تو خدا کا تحفہ ہے، بالکل آسمان سے اترا پری جیسا، بھلا ام اس کو ناپسند کیسے کر سکتا ہے؟ گلمینے نے ان سے پوچھتے فوراً اس نازک وجود کو اپنی گود میں لے کر چٹا چٹ چوم لیا، جسے دیکھ کر مہر دل سے مسکرا دی تھی۔ مہر، یہ سب صحیح نہیں ہے، یحییٰ نے بھی آگے ہو کر اسے سمجھانا چاہا۔ لالے، میں سب جانتی ہوں، میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے۔ میری بیٹی آپ دونوں کے سائے میں رہے گی نا، اسے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اور پھر بھلا میں اسے دور تھوڑے جا رہی ہوں، میں بھی تو آپ کے پاس ہی رہوں گی۔ میری بیٹی میری نظروں کے سامنے ہی پلے بڑھے گی، پھر کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ کس کی گود میں پلی بڑھی؟ اسے اس کی دوسری ماں پال رہی ہے، یہی میرے دل کی خوشی کا باعث ہے۔ مہر نے اپنے جواب سے یحییٰ کو خاموش کروا دیا تھا، جبکہ بوا دل گرفتگی سے سوچ رہی تھی کہ جب داؤد کو پتہ چلے گا تو اس کا ری ایکشن کیا ہوگا۔ ماما، ہمیں بھی ہماری بہن دیکھنی ہے، ایان نے ننھے بازو آگے کرتے ہوئے کہا، تو گلمینے نے فوراً اس کو ایان کی گود میں دے دیا، جو اسے چٹا چٹ چومنے لگا۔ یہی حال ریان کا بھی تھا، دونوں اس کو چپک ہی گئے تھے، جبکہ سب بڑے سکون سے دونوں کو چھوٹی پری کے ساتھ ننھی شرارتیں کرتے دیکھ ہنس پڑے تھے۔ یہ دونوں تو ابھی سے ہی اس ننھی پری کے لیے اتنے پوزیسو تھے۔ مہر سوچ کر پریشان ہو چکی تھی کہ بعد میں ان کا کیا حال ہوگا جب انہیں اپنی بہن سے دور جانا پڑے گا۔ رات کو ایان اور ریان مہر کے پاس لیٹے ہوئے تھے۔ صبح سے شام تک وہ ننھی پریشے کو چپکے رہتے۔ اب بھی مہر انہیں زبردستی یہاں لے کر آئی تھی۔ ماما، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ پریشے ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے، کیونکہ وہ تو ہماری بہن ہے نا؟ ایان نے معصومیت سے پوچھا، تو مہر نے اسے گھورتی ہوئی نظروں سے دیکھا اور کہا، ایان بچہ، میں نے آج تو آپ کے منہ سے یہ بات سن لی ہے، مگر آئندہ نہ سنوں۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں نا کہ زمارے کی حالت کیسی ہے، اس کی ماما اس کے لیے کتنا پریشان اور اداس رہتی ہیں۔ ان کے پاس تو ان کا کوئی دوسرا بچہ بھی نہیں ہے، جبکہ میرے پاس تو آپ جیسے دو بہادر بہادر شیر ہیں، مگر ان کا کیا، وہ تو زمارے کے بعد اکیلی پڑ گئی ہیں نا۔ اگر اب آپ پریشے کو بھی ان سے لے لو گے تو وہ کیسے رہیں گے، کبھی سوچا ہے آپ نے؟ اس کی بات کو ریان اور ایان دونوں ہی بہت غور سے سن رہے تھے اور خاطر خواہ سمجھ بھی گئے تھے۔ مہر کی باتیں ایسی ہی گہری ہوتی تھی جو ان کے دلوں پر گہرا اثر چھوڑتی تھی۔ کیا اب بھی آپ دونوں کو مجھ سے کوئی سوال کرنا ہے؟ مہر نے ان دونوں کو جانچتی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، تو دونوں نے ہی معصومیت سے نفی میں سر ہلا دیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جو ان کی ماں کہہ رہی تھی وہ 100% سچ تھا۔ اگر زمارے آج نہ ہوتا تو وہ کبھی بھی اپنی ماں سے نہ مل پاتے۔ وہ زمارے ہی تھا جس کی وجہ سے وہ اپنی ماں کے پاس بیٹھے تھے،
اور اب انہیں زمارے کے لیے کچھ کرنا تھا، اور اسی لیے وہ خاموشی سے اپنی بہن زمارے کی ماں کے حوالے کر چکے تھے تاکہ وہ کبھی اداس نہ ہو۔ وقت کا کام ہے گزرنا، اور وقت کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ وہ جیسا بھی ہو گزر ہی جاتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے 6 ماہ کا عرصہ اور گزر چکا تھا۔ ریان اور ایان کو مہر سمجھا بجھا کر واپس بھجوا چکی تھی۔ اب وہ اس سے فون کال پر بات کر لیتے، اور اگر زیادہ یاد آتی تو جنید کے ساتھ ملنے چلے آتے۔ ہاں، جنید بھی اس سچ سے واقف ہو چکا تھا، مگر مہر نے اسے قسم دے کر داؤد کو کچھ بھی بتانے سے منع کر دیا تھا۔ مہر کا اس پر بہت بڑا احسان تھا، تبھی اس نے خاموش رہنا بہتر سمجھا۔ بچوں نے داؤد سے بھی اپنا رویہ کافی حد تک بہتر کر لیا تھا، وہ بھی مہر کے سمجھانے پر۔ آج ڈاکٹرز کی پارٹی تھی جہاں مہر بھی شریک تھی، اور شہر کے کئی بڑے بزنس مین بھی، جن میں حمزہ بھی شامل تھا۔ تبھی مہر رمشا کے ساتھ تیار ہو کر وہاں پہنچی، جہاں ہال کو نہایت خوبصورتی سے ڈیزائن کیا گیا تھا، جبکہ روشنیاں چاروں اطراف میں پھیل کر اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگا رہی تھیں۔ ڈاکٹرز کا الگ جبکہ بزنس مینز کا الگ فلور پر فنکشن آرگنائز کیا گیا تھا۔ مہر کا دل صبح سے ہی ایک الگ لے پر دھڑک رہا تھا، جیسے آج کچھ ہونے والا ہو۔ رمشا مہر سے ایکسکیوز کرتی تھوڑی دیر کے لیے حمزہ سے ملنے بزنس مین پورشن پر گئی۔ مہر کو ایک دم گھٹن ہونے لگی تھی، تبھی وہ دوسری جانب بڑھی۔ باہر نکلتے ہی اسے دوسرے پورشن سے کسی کے گانے کی آواز آنے لگی تھی۔ اس کے قدم نہ چاہتے ہوئے بھی اس طرف بڑھتے چلے گئے تھے، جہاں ہال میں نیم اندھیرا سا تھا، اور سپاٹ لائٹ کی روشنی میں ایک شخص اس کی طرف پشت کیے پیانو پر انگلیاں چلا رہا تھا، جو فضا میں نہایت دلکش دھن بکھیر رہا تھا۔ اس کی آواز پر مہر کی دھڑکنیں سست ہونا شروع ہوئی تھیں۔ آج داؤد کو زبردستی حمزہ پارٹی میں لے آیا تھا۔ اس نے جانے کتنے عرصے سے پارٹی اٹینڈ نہیں کی تھی۔ حمزہ کے اصرار پر اسے اس پارٹی میں آنا پڑا تھا۔ مہر کے جانے کے بعد اس کی حمزہ سے کافی گہری دوستی ہو چکی تھی، تبھی اس کے بار بار اصرار کرنے پر آیا تھا، اور آج بھی اس کا موڈ سخت خراب تھا۔ اور ان کے ایک ساتھی نے داؤد سے گانے کی فرمائش کی تھی۔ وہ جو ان کو منع کرنے لگا تھا حمزہ کی بات پر سوچ میں پڑ گیا۔ پلیز داؤد، مہر کے لیے ہی صحیح مگر ایک گانا تو گا دو۔ داؤد کو یاد آیا کہ مہر کو اس کی آواز کتنی پسند تھی، اس نے کتنا چاہا تھا کہ وہ اس کے لیے گائے۔ اسے یاد آیا جب مہر اس سے گانے کی فرمائشیں کیا کرتی تھی، اور پھر کتنی دیر اس کی آواز میں کھوئی رہتی۔ داؤد کی یادوں میں وہ لمحہ تازہ ہوا تھا جب ایک بار مہر نے اس سے کہا تھا، سنیے۔ مہر وش کے دلربا لہجے میں کہنے پر داؤد قربان ہوا تھا۔ سنائیے جانا، اس نے فدا ہوتے ہوئے کہا۔ مہر کی ہر ادا اب اسے نرالی لگتی تھی۔ اگر کبھی میں آپ سے دور چلی گئی تو میری یاد میں کون سا گانا گائیں گے؟ اس نے داؤد کے کندھے پر تھوڑی ٹکاتے اپنے لفظوں سے اس کی جان نکال دی تھی۔ میری جان، ایسی باتیں کر کے کیوں مجھے دکھی کرتی ہو؟ اس نے دکھ سے کہا تو وہ مسکرا دی۔ بتائیں نا، تمہیں ایسا کیوں کر لگا کہ تمہارے جانے کے بعد میں گانے گاؤں گا؟ اس نے گھورتے ہوئے پوچھا تو وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ پھر بھی ایسے نہ صحیح تو کیا پتا اگر آپ گانا گائیں میری یاد میں تو شاید میں آپ کے پاس واپس آ جاؤں، اس نے کہیں کھوئے ہوئے کہا تو داؤد چونک گیا۔ مہر، کیا پتا آپ کا گانا میرے دل کو چھو جائے اور میں آپ کے پاس آ جاؤں۔ بتائیں نا، ایسا کون سا گانا گائیں گے آپ جسے سن کر میں خود کو آپ کے پاس آنے سے نہ روک پاؤں؟ داؤد نے اس کی ضد کو ایک گہری نظر سے دیکھتے گٹار پر دھن چھیڑی۔ تیرے جانے کا غم اور نہ آنے کا غم، پھر زمانے کا غم کیا کریں، راہ دیکھے نظر رات بھر جاگ کر، پر تیری تو خبر نہ ملے۔ بہت آئی گئی یادیں مگر اس بار تم ہی آنا، ارادے پھر سے جانے کے نہیں لانا، تم ہی آنا۔ اسے پتا ہی نہ چلا کہ کب اس نے مہر کو سوچتے گانا شروع کرتے پیانو پر دھن بکھیرنی شروع کی تھی۔ بہت آئی گئی یادیں مگر اس بار تم ہی آنا، ارادے پھر سے جانے کے نہیں لانا، تم ہی آنا۔ جیسے ہی یہ لائن بولتے آنکھیں کھولی تھی، اسے مہر نظر آئی جو ششدر سی اپنی جگہ کھڑی حیرت سے اسے ہی تک رہی تھی۔ داؤد کی انگلیاں وہیں تھمی تھی اور ساتھ اس کی آواز بھی۔ مہر، ایک سرگوشی کی مانند مہر کا نام اس کے منہ سے نکلا تھا۔ جیسے ہی وہ ہوش میں آتا اس کی طرف پڑھنے لگا، وہ باہر کو بھاگی تھی اور وہ اس کے پیچھے۔ مہر، رک جاؤ وہیں، اس سے آگے ایک قدم بھی مت بڑھانا۔ داؤد نے بھاگ کر پیچھے سے آتے اس کا ہاتھ پکڑا تھا اور اسے کھینچ کر اپنے سینے میں بھیج لیا تھا۔ دونوں کی سانسیں تیز بھاگنے کی وجہ سے پھول چکی تھیں۔ دونوں ہی ایک دوسرے کی تیز دھڑکتی ہوئی دھڑکنوں کو محسوس کر سکتے تھے، جو آج ایک الگ ہی لے پر دھڑک رہی تھی۔
اور دھڑکتی بھی کیوں نہ۔ آج وہ اتنے وقت بعد ایک دوسرے کے ساتھ تھے، ایک دوسرے کے پاس تھے، جہاں ان کے درمیان کوئی دوری نہیں تھی، کوئی تیسرا نہیں تھا۔ کیوں؟ آخر کیوں کیا تم نے ایسا؟ کیوں مجھے چھوڑ کر تنہا گئی؟ کیا سزا دینے میں مزہ آتا ہے تمہیں؟ کیا کوئی خوشی ملی تمہیں؟ داؤد نے شدت ضبط سے سرخ بہتی آنکھوں سے مہر کو اپنے سامنے کر کے پوچھا، جس کی خود کی آنکھوں سے آنسو بہتے چلے جا رہے تھے۔ جانتی ہو، ہر پل دردناک تھا وہ، جس پل میں تم میرے ساتھ نہیں تھی۔ تمہارے جانے کے بعد یہ جانا کہ تنہائی کی اذیت کیا ہوتی ہے، اپنوں کے روٹھ جانے سے اپنی جان جانا کیسا ہوتا ہے۔ خدا را اب اس سزا کو ختم کر دو اور سونپ دو خود کو مجھے، تاکہ میں سنبھال کر رکھ سکوں تمہیں۔ تم سے یہ وعدہ رہا کہ اب ایک بار بھی مجھ سے محبت میں گستاخی ہوئی تو تمہارے ہاتھوں سے سزا لوں گا۔ اپنے ہاتھوں سے میری جان لینا، اف بھی نہیں کروں گا، بس ایک بار لوٹ آؤ۔ مہر نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ہر ایک لفظ پر ایمان لے آئی تھی۔ آخر کب تک وہ دور رہتی اپنی محبت سے؟ آخر اس کا بھی تو خوشیوں پر حق تھا نا۔ دونوں کی خوشی کا یہ عالم تھا کہ منہ سے الفاظ تک نہیں نکل رہے تھے۔ مجھے تو جانا ہی تھا، جب تمہاری زندگی میں میری کوئی جگہ ہی نہیں تھی تو میں وہاں رہ کر کیا کرتی؟ مہر نے خفگی سے شکوہ کیا تھا، جس پر داؤد نے تڑپ کر نفی میں سر ہلایا اور کہا، ایک تمہاری ہی تو جگہ ہے میری زندگی میں، مگر اس بات کا احساس مجھے تمہارے جانے کے بعد ہوا کہ زندگی کسے کہتے ہیں، مسکرانا کسے کہتے ہیں اور جینا کسے کہتے ہیں۔ یہ تو میں نے تمہارے ساتھ رہ کر سیکھا تھا، مگر تمہارے بعد روگ کسے کہتے ہیں، زندگی اجڑنا کسے کہتے ہیں، اور کسی کو یاد کرنا کتنا تکلیف دہ ہے، یہ میں تمہارے جانے کے بعد سیکھ چکا ہوں۔ مگر یقین کرو یار، اس دل میں بہت درد ہوتا ہے۔ داؤد نے اذیت سے مسکراتے ہوئے اپنی آنکھیں صاف کرتے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہا تو وہ داؤد کا چہرہ دیکھنے لگی، جو پہلے جیسا نہ رہا تھا، بہت بدل گیا تھا وہ۔ شیو بڑھی ہوئی، رنگ پیلا اور آنکھوں کے گرد ہلکے، اس کا داؤد ایسا تو نہ تھا۔ کیا اس نے داؤد سے دور جا کر واقعی غلط کیا تھا؟ مہر سوچ کر رہ گئی۔ مگر اب میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا، اپنے پناہوں میں چھپا کر رکھوں گا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے، اس نے مہر کو گلے لگاتے ہوئے کہا، جس نے خود بھی اس کے گرد ہاتھ باندھ لیے تھے۔ غموں کے بادل چھٹ چکے تھے، باقی سب بھی ان کے پیچھے ہی آ گئے تھے۔ حمزہ پلان کے مطابق سب کو ہی بلا چکا تھا، جن میں حمزہ، رمشا، بوا، جنید، یحییٰ اور بچے بھی شامل تھے، اور ان دونوں کو یوں ساتھ دیکھ کر تالیاں بجانے لگے تھے۔ مہر ان سب کو دیکھ کر سرخ پڑ چکی تھی۔ جب اس کی نظر سامنے اٹھی تو اس کی نظریں یحییٰ پر پڑی، جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اسے خواہ خواہ شرمندگی نے آن گھیرا تھا۔ وہ فوراً داؤد سے الگ ہوئی۔ وہ جانتی تھی کہ یحییٰ داؤد کو پسند نہیں ہے، لیکن غور سے دیکھنے پر پتہ چلا کہ وہ بھی خوش تھا۔ مطلب سب ملے ہوئے تھے، یہ سب کی ملی بھگت تھی۔ داؤد نے بھی اپنے اطراف پر غور کیا تو اسے کچھ ہی لمحوں میں سچائی معلوم ہو چکی تھی۔ جنید، کیا تم جانتے تھے کہ مہر یہاں رہ رہی ہے؟ اس کی بات کے جواب میں جنید صرف سر جھکا کر رہ گیا۔ داؤد کو حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ بوا، حمزہ، رمشا، یہاں تک کہ اس کے اپنے بچے سب جانتے تھے کہ مہر کہاں ہے، سوائے اس کے۔ بس ایک وہی انجان تھا، اور یہ سب دیکھ اس کا پارا ہائی ہوا تھا، مگر ضبط کا گھونٹ پی کر رہ گیا، کیونکہ وہ مہر کا دن خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اب سب ٹھیک ہو ہی گیا ہے تو مجھے تم سے یہ کہنا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ مہر تمہارے ساتھ جائے تو اسے ہمارے گھر سے رخصت کروا کر لے کر جانا، اور یاد رہے تمہارے لیے ایک تحفہ بھی ہے، میں مہر کو ساتھ لے کر جا رہا ہوں۔ یحییٰ داؤد کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کو تسلی دیتا ہوا مہر کو لے کر وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ وہ منہ کھول کر اس کو جاتا دیکھ رہا تھا، جس کا منہ حمزہ نے بند کروایا تھا چڑھاتی مسکراہٹ کے ساتھ۔ جبکہ اس کو یوں چڑھاتے دیکھ داؤد حمزہ کے پیچھے لپکا تھا اسے مارنے کے لیے۔ خوشیاں ایک بار پھر لوٹ آئی تھی۔ ایک ہفتہ ہو چکا تھا مہر کو یحییٰ کے گھر۔ آج داؤد اسے لینے آیا تھا۔ وہ اس کے انتظار میں لمحے گن رہا تھا، جبکہ بچے خوشی سے چہچہا رہے تھے۔ آخر ان کی فیملی مکمل ہو گئی تھی۔ گلمینے، اگر تم برا نہ مانو تو میں ایک بار پریشے سے ملنا چاہتی ہوں، مہر نے سرخ آنکھوں سمیت نکلتے ہوئے کہا، جس پر گلمینے اسے دیکھ کر رہ گئی کہ کیسے وہ ایک سگی ماں ہوتے ہوئے بھی بس ایک بار اسے ملنے کا کہہ رہی تھی۔ وہ کیوں نہیں کہتی تھی کہ وہ اپنے جگر کے ٹکڑے کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی؟ آخر وہ کیوں نہیں کہتی کہ بھلا ایک ماں بھی اپنے بچے سے الگ ہو سکتی ہے؟ آخر کیوں وہ اپنی جان سے دستبردار ہو گئی تھی؟ آخر کیوں؟ اس کیوں کا جواب تو آج گلمینے کو مل گیا تھا، کیونکہ اللہ نے اس نرم دل لڑکی کو بنایا ہی اتنے پیار سے تھا، جو لوگوں میں محبتیں بانٹتی تھی، قربانیاں دیتی تھی۔
پھر بھلا وہ اس سے اس کی خوشی کیسے چھین سکتی تھی؟ کیا میں مل لوں؟ مہر نے گلمینے کو سوچ میں گم دیکھ دوبارہ بے چینی سے پوچھا تو وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی، نہیں، تم نہیں مل سکتا۔ ایک دم صاف جواب پر مہر خاموش ہو کر رہ گئی تھی اور اس نے دل محسوس کر قدم پیچھے کھینچ لیے تھے، کیونکہ یہ تمہارے ساتھ جائے گی، یحییٰ نے ایک دم سامنے آتے کہا اور پریشے کو داؤد کی گود میں دیا، جو اچنبھے سے ان سب کو دیکھ رہا تھا اور معاملہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مگر لالے، اس نے یحییٰ کو دبے لفظوں میں سمجھانا چاہا، بس مہر، اب کوئی قربانی نہیں، پریشے تمہاری بیٹی ہے، اس لیے وہ تمہارے ساتھ ہی رہے گی۔ اس کی بات پر داؤد کو شدید حیرت کا جھٹکا لگا تھا اور اس نے فوراً اپنی گود میں موجود پریشے کو دیکھا جو بالکل اس کا پرتو تھی، وہی ناک، وہی آنکھیں اور ویسا ہی گھورنا۔ بھلا وہ اسے کیسے نہ پہچان پایا؟ میری بیٹی، میری پرنسس، اس نے فوراً اسے چٹا چٹ چوم لیا تھا اور اپنے جگر کے ٹکڑے کو اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ کیا وہ اتنا خوش قسمت تھا کہ اللہ اسے رحمت سے نوازتا؟ وہ تو ایک دم بوکھلا اٹھا تھا۔ مہر، یہ میری بیٹی ہے، میری داؤد کی پرنسس۔ اس کے پیر تو زمین پر ہی نہیں ٹک رہے تھے۔ اور ہماری فکر مت کرو مہر، کیونکہ اب ہمارے گھر بھی ننا مہمان آنے والا ہے، یحییٰ نے کہا تو مہر نے بے یقینی سے گل کو دیکھا جو شرماتے ہوئے اس بات میں سر ہلا رہی تھی۔ اور ام کو تو تم بھول ہی گیا، بہادر خان کے ساتھ آتے زمارے مصنوعی غصے سے بولا۔ مہر نے فوراً لپک کر اسے پکڑا اور پیار کیا۔ یہ سب کیسے ہوا؟ اس نے زمارے کو پیار کرتے یحییٰ سے پوچھا۔ سرپرائز، اس نے یک لفظی جواب دیا تو وہ سمجھ گئی کہ یہی اللہ کی قدرت ہے جو بے شک بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ پھر بھلا وہ مہر کو خوشیوں سے محروم کیسے رکھتا؟ آج اس کا آشیانہ مکمل ہو گیا تھا۔ ادھر دیکھو سب، رمشا نے وہاں آتے سب کو اکٹھا کرتے سیلفی کے لیے فون سامنے کیا تھا، جس پر سبھی ساتھ ساتھ ہو گئے تھے۔ سب فیملیز پوری ہو گئی تھیں۔ مہر نے جانثار نظروں سے داؤد کو دیکھا جو اپنی بیٹی کو والہانہ نظروں سے دیکھ رہا تھا، اور پھر اس کی نظریں بھی مہر سے ملی تو اس نے دھیرے سے اسے آئی لو یو کہا تھا، جس کے جواب میں اس نے شکریہ کی سرگوشی کی تھی، جس پر وہ دونوں ہنس پڑے۔ سے چیز، رمشا کے چلانے پر سب بچوں نے زور و شور سے چیز کہا تھا، اور یہ بنی تھی ایک یادگار فوٹو جو آگے جا کر سب کی یادوں میں مسکراہٹیں بکھیرنے والی تھی۔